میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ تصحیح فرما دیجیے گا، کہ آپ کے مطابق دین کی کوئی حقیقت یا شریعت میں کسی قسم کا سوال اٹھانے یا حکمت کو تلاش کرنے کے لیے جو صحیح رویہ ہونا چاہیے وہ خدا کو ماننے والا اور اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی پہلے خدا کو مانا جائے پھر ہی حکمت کو سمجھ میں آئے گی۔ تو کیا یہ کلیم جو ہے یہ عیسائی دنیا کے ایک معروف پوپ کے مطابق نہیں، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تثلیث کا قانون اگر آپ کو تثلیث کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے تثلیث کو ماننا پڑے گا؟ تو اس میں تھوڑا واضح فرما دیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو مانے بغیر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ جی واضح ہوگی، شکریہ۔ میرے بھائی یہ بات یوں ہے کہ اس دنیا کے اندر سمجھنے کا عمل یہ کسی قاعدے ہی سے ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے والدین کیا ہوتے ہیں یا ان کی کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں اس کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو پہلا کام مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سب حقوق فرائض اپنے گلے سے اتار کے پھینک دوں اور اب یہ کہوں کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں، جب سمجھ میں آ جائے گا قبول کر لوں گا۔ یہ طریقہ تو دنیا میں کہیں بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جو کچھ اس سے پہلے آپ کے لیے طے ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر غور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچ جائیں آپ کو حق حاصل ہے۔ تو ہم لوگ جب سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، یہ مان لیا نا ہم نے عقل سے، جیسے والدین کو والدین مان لیا، ہمارا ایک پروردگار ہے، اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کی ہدایت میں علم ہے، حکمت ہے، تو ہم اس بات کو مان کر زندگی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر چیز پر غور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حکمتیں بھی سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز پر کسی وقت اطمینان نہیں بھی ہوتا تو تب بھی یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ جلد یا بدیر یہ اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ بات اس کی ہے کہ جو علم و حکمت کا منبع ہے۔ یہی چیز علم میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں تو کیا پہلے دن سے آپ نیوٹن، آئنسٹائن، ارسطو، افلاطون، گلیلیو سب سے بغاوت کر دیتے ہیں؟ نہیں، کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن کو مان کر آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جب اس کا نتیجہ نکل آتا ہے تب آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اختیار بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، وہ ایک شہری ہے۔ اب یہ کہ اچانک اس کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ شہریت کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، امیگریشن کے قوانین کیا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ میں تو آج سے ان سب کو گلے سے اتار کے کھڑا ہو گیا ہوں، تو دیکھ لیجئے اس کا دنیا کیا حال کرے گی۔ اس میں بھی صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس صورتحال میں ہیں اس پر عملاً آپ کھڑے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کا جاری رکھتے ہیں سلسلہ۔ تو ہر جگہ یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بات سمجھ میں آئے گی تب میں اللہ کی بات مانوں گا، تو پھر اللہ کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے ایک حکم دیا ہے، آپ کا حق ہے کہ سوال پوچھیں، آپ کا حق ہے کہ سمجھیں، لیکن مان کر سمجھیں نا۔ بالکل نہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے کہ مطلب خدا کو ماننا تو ہم سب ایک ہمارا احساس ہوتا ہے کہ ہم کریٹڈ بینگز ہیں۔ نہیں، اگر کوئی نہیں مانتا، جی فرض کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، جی وہ پھر اعلان کر دے اس بات کا کہ میں نہیں مانتا، جی کسی کو کوئی جبر تو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مان لیتے ہیں تو کچھ مقدمات کو ماننے کے بعد پھر اس کے نتائج بھی ماننا ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان پر غور و خوض کا دروازہ بند ہو گیا ہے، عملاً انہیں مان کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔